فواد صاحب میں تو چاہ رہا تھا کہ یہ جو ترمیمی بل تھا الیکشن ریفارمز والا اس پہ کچھ بات کرتے، کیونکہ اس میں ایک اور بھی جو چیز آپ نے ڈالی ہوئی ہے کہ کوئی امیدوار اگر ایم پی اے یا ایم این اے بنتا ہے تو پہلے اجلاس کے 60 دن کے اندر اگر وہ حلف نہیں اٹھاتا تو اس کی نشست خالی کر دی جائے گی. تو آپ جانتے ہیں کہ سینٹ میں بھی ایسا ہے کہ حلف نہیں اٹھایا گیا، پنجاب اسمبلی میں بھی ایسا ہے حلف نہیں اٹھایا گیا، لیکن اس پر خالی ہے نشستیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. میر صاحب سب سے پہلے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے نا کہ ابھی تک مریم نے آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ اوورسیز پاکستانیز کے اوپر ان کا کیا ورژن ہے. وہ بقول ان کے آپ ان کو بولنے نہیں دے رہے. میں تو بولا ہی نہیں ہوں، یہی آج جو ہے پتہ نہیں ہائپر ہوئی ہیں روزے میں تو بات ہی نہیں کر رہا. اوبیسلی میں تو ویسے بھی احترام کرتا ہوں، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کا جواب، اگر یہاں پہ میں رک جاتا ہوں آپ جواب لے لیں. جی آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا رائٹ دینے کے حق میں یا نہیں؟ جو چیز کنسنسس کے ساتھ پارلیمنٹ کی اور سب چیزوں کے ساتھ ہوگی ہم اس کے حق میں. اور آپ اور میں اگلی بات تو ختم کر لوں نا، اوورسیز پاکستانیز ہوں یا پاکستانی ہوں، انہوں ووٹ نہیں ملنا. یہ کیا بات؟ اور پھر دیکھیں میں نے پہلے کہہ دیا کہ جس وقت میں نے پہلے یہ بات بولی ہے کہ جو چیز کنسنسس سے اگر پاکستان کی پارلیمنٹ کی نہیں بالکل میری بات سنیں، پاکستانی اگر اگر آپ مریم اورنگزیب کا وہ پوچھیں گے تو بالکل دیکھیں، لیکن میں اپنی پارٹی کے اندر کی مشاورت کے بغیر فیصلہ نہیں. اب دوسری میری پہلے بات نہیں، ذرا ان کی بات مکمل ہو جائے نا پھر میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. اب اس کے بعد آپ 249 کے اوپر آ جائیں. دیکھیں ان کا پرابلم کیا ہے، اور خیر میں اس میں چلے موقع نہیں کرنا چاہتا. آئی جسٹ وانٹ ٹو بی جسٹ آن دا پوائنٹ. ہماری عادت ہوتی ہے کہ جب ہم پر آتی ہے تو اس وقت ہم چیختے چلاتے ہیں، بعد میں ہم کہتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کے جب الیکشن ہو رہا تھا سینٹ کا، یہ نواز شریف صاحب کا اپنا بنایا ہوا قانون تھا کہ سینٹ کا الیکشن آپ اوپن کریں. جب باری آئی یہ وہاں سے پیچھے ہٹ گئے. چلے اب اس پہ پوچھ لیں ان سے. نہیں، اس کے بعد آخری میں اب 249 میں آپ دیکھیں ہم اس الیکشن ریفارم میں کیا کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو اس وقت پاپولیشن بیس کے اوپر ہے اس کو آپ شفٹ کر دیں ووٹ بیس کے اوپر. یعنی کیا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حلقے میں ووٹ 5 لاکھ ہو، دوسرے حلقے میں ووٹ 2.5 لاکھ ہو. نہیں، صرف پوائنٹ 249 سے کیا بنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر یہاں پہ اتنا ووٹ ہوتا تو یہاں پہ دھاندلی اس طرح کی دھاندلی نہیں ہو سکتی. جی آپ پہلے سے بولیں گے نہیں؟ نہیں، ٹائم بہت کم ہے، جلدی سے بولیں. بات یہ ہے کہ پہلی بات نواز شریف کا بنایا ہوا اوپن بیلٹ کا قانون تھا، 2.5 سال ان کو یاد نہیں آیا. جب سجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنایا تھا تب ان کو یاد نہیں آیا، ووٹ نہیں دیا. لیکن اگر آرڈیننس کے ذریعے آپ قانون سازی کے ذریعے کریں، اگر ہم نے وہ قانون رکھا ہوا ہے تو ہم اس کو پاس نہیں کریں گے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ بلڈوز کر کے آرڈیننس کے ذریعے لے کر آئیں. بات یہ ہے آپ قانون سازی لائیں، آپ قانون ہم لائیں گے، قانون سازی ہم ہی لائے تھے، ہم لائیں اور ہم ہی کریں گے. تیسری بات میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ 249 کی بات کر رہے ہیں نا، 249 اور الیکشن کی بات کر رہے ہیں. 249 ہم لائیں گے، آپ نہیں لائیں گے. آپ کی کسی نواز شریف نے لایا تھا کیونکہ نواز شریف وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بل لے کے آئیں گے یہ سپورٹ کریں گے. سپورٹ کی میں ضرورت نہیں، میری بات سنیں. آپ کس طرح منظور کروائیں گے؟ ہم بات سنیں، الیکٹورل ریفارم بل یہ کسی قسم کی کنسنسس کے ساتھ کوئی قانون سازی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں کرا سکتا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. 249 کے اندر ڈسکا کے الیکشن کمیشن کو اغوا کیا ان لوگوں نے کیا، اس لیے اب الیکٹرک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن چوری کرنے کی سازش. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ.